السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی اور دوستو، عید جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، کئی روز سے سوچ رہا تھا کہ کچھ لکھوں، لیکن کیا لکھوں اس پر ذہن مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اب آ کے ذہن اس بات پر ٹکا ہے کہ ایک نوحہ لکھا جائے اور مظلوموں کی نمائندگی کرتے ہوئے ظالموں کا نام لکھا جائے۔ وہ انشاءاللہ بھی آپ پڑھیں گے، اس کو سنیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ نوحہ حقیقت میں ایک آئینہ ہے۔ اس میں ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں گے، اور اپنے اندر کوئی کمی ہوگی، کوئی ظلم کرنے کی عادت ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، وہ بیوی پہ ہو سکتا ہے، بچوں پہ ہو سکتا ہے، شاگردوں پہ ہو سکتا ہے، ہمسایوں پہ ہو سکتا ہے، وہ معاملات کی لائن کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی لائن کا ہو سکتا ہے۔ ظلم ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو ہم مظلوموں سے معافی مانگیں، ان کی حق رسی کریں، ان کی اشک شوئی کریں، اور پھر اللہ پاک سے بھی معافی مانگیں۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قابل احترام بھائی اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ذاتی طور پر میرے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ وہ زمینی حالات ہوں، آسمانی حالات ہوں، کوئی شخص کی طرف سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو تو میں اسے نیکی سمجھتا ہوں۔ اس میں صبر کرنے کو، اس وقت سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ بالکل ایسے ہماری نیکیاں ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ ان اعمال سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل نہیں ہوتا جو ایسے حالات پر صبر کر کے قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے وقتوں میں کیا کرنا چاہیے، شریعت ہمیں بتائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہماری سمجھ میں آ گئی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اپنی طاقت بھر اس کی کوشش کی جائے کہ ظالم ظلم سے باز آ جائے، ظلم نہ کرے۔ یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم کو توبہ پہ آمادہ کرنا، یہ اس کی مدد ہے۔ اللہ پاک ہمیں خلوص نصیب فرمائے۔ عید کے مبارک موقع پر ظالموں کے نام مظلوموں کا نوحہ۔ آج عید کا دن ہے، ہر طرف مبارکبادوں کی برسات ہے، مگر اس مبارک موقع پر جامد و ساکت کھڑا سوچتا رہا کہ آپ لوگوں کو کن لفظوں میں مبارکباد دوں۔ میرا ذہن پریشان اور روح پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی کہ کیا تمہیں اس